اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 255 سے لے کر آیہ نمبر 256 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں اور تمام آیات کی سردار بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، لا الہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو مگر وہ، الحی القیوم زندہ ہے، اور القیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ سب کا تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ نہیں پکڑتی، ہو اسے، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی کون ہے جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو آگے ہو چکا، وما خلفہم اور جو پیچھے ہو چکا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون اور نہیں گھیرتے، بشیء کسی چیز کے ساتھ، من علمہ اس کے علم سے، الا بما شاء مگر وہ جسے چاہتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم میں سے وہ لوگ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ جسے چاہے۔ وسع گھیرے ہوئے ہے یا سما لیا ہے، کرسی اس کی کرسی نے، السماوات والارض زمینوں اور آسمانوں کو، آسمانوں اور زمینوں کو۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہی بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین میں، قد تبین الرشد بے شک واضح ہو چکی ہدایت، من الغی گمراہی پر، فمن یکفر پس جو انکار کرے، بالطاغوت شیطان کی، ویؤمن اور ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فقد استمسک تو بے شک اس نے پکڑ لیا، مضبوط پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی ایک مضبوط کڑا، مطلب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تو اس نے ایک ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا، لا انفصام لہا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، لا انفصام لہا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں ہم بات کریں تو یہ قرآن مجید کی سردار آیات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کے مفردات اور جملوں کی تشریح کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا، وہ ذات جو واجب الوجود ہے، قدیم بالذات ہے، تمام صفات کمالی کی جامع ہے اور تمام نقائص سے وہ بری ہے اور وہ عبادت کی مستحق ہے۔ الحی جو ہمیشہ سے خود زندہ ہے، اپنی حیات میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور بے شک باقی رہے گا آپ کے عز و جل رب کا نام۔ القیوم جو از خود قائم ہو، دوسروں کو قائم کرنے والا ہو، جو تمام کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور ان کے نظام کی تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، سورۃ الروم، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ ہی نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ تھکاوٹ اور سستی سے غفلت کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اونگ اور یہ نیند کا مقدمہ ہے، اور نیند کا معنی ہے کہ دماغ کے اعصاب کا ڈھیلا پڑ جانا، جس کے بعد علم اور ادراک معطل ہو جاتا ہے اور حواس کا شعور اور ادراک بھی موقوف ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حق میں یہ معنی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے غفلت محال ہے، وہ اس عظیم کائنات کا موجد ہے اور اس کے نظام کو جاری رکھنے والا ہے۔ وہ ہر لمحہ اس کائنات میں تبدیلی جو بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ اس کے علم اور اس کی توجہ سے ہو رہے ہیں۔ وہ ہر وقت
ہر چیز کے ہر حال کا عالم، وہ جاننے والا ہے، بے خبر اور سونے والا نہیں ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں ہر ایک رحمان کے حضور عبد بن کر حاضر ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، جلالت اور اس کی کبریائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے حضور سفارش نہیں کر سکے گا۔ حشر کے دن تمام انبیاء اور رسول، اولیاء، علماء، شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے سہمے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ کہیے آپ کی ہر بات سنی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، آپ کی ہر سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حد مقرر فرمائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد کے مطابق سفارش فرمائیں گے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور لوگوں کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام کائنات کے ماضی، حال اور مستقبل کو محیط ہے۔ وہ دنیا اور آخرت کے تمام امور کو تفصیلاً جانتا ہے، اس کو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے۔ مثلا ایک ذرے کو کتنے انسانوں، کتنے جانوروں، کتنے جنات اور کتنے فرشتوں نے دیکھا، ایک ذرے کی دیگر ذرات کے ساتھ کتنی نسبتیں ہیں، اس پر کتنے ہوا کے جھونکے اور کتنے بارش کے قطرے گزرے ہیں، اس میں کتنے فائدے، کتنے نقصانات، کتنی حکمتیں ہیں، اور اس ذرے کی عمر کتنی ہے، وہ کہاں کہاں رہا، اور ایسی بے شمار وجوہات ہیں۔ تمام کائنات کا علم تو الگ رہا، ایک ذرے کے مطابق، ایک ذرے کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ انسان کی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مخلوق کو تو صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے۔ کرسی سے مراد یہاں پہ علم ہے، اسی وجہ سے علماء کو بھی کراسی یا کراسیون کہتے ہیں، یا اس لیے کہ انسان کرسی پر ٹیک لگاتا ہے اور اعتماد کرتا ہے، اور علماء کا اعتماد بھی علم پر ہوتا ہے۔ ایک قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کرسی سے مراد عظمت ہے، اور ایک قول یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کرسی سے مراد ملک اور حکومت ہے۔ امام مقدسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، اور وہ اس طرح چرچراتی ہے جس طرح نیا پالان سواروں کے بوجھ سے چرچراتا ہے۔ الاحادیث المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو بچھا دیا جائے تب بھی وہ کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے ایک انگشتری کسی وسیع میدان میں پڑی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کسی جنگل میں انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو، اور عرش کی فضیلت کرسی پر اس طرح سے ہے جیسے جنگل کی فضیلت اس انگوٹھی کے چھلے پر ہے۔ الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228۔ اسی طرح کرسی کا علامہ آلوسی حنفی یہ معنی لکھتے ہیں کہ جس پر کوئی شخص بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس میں جگہ نہ بچے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ پر بھاری اور دشوار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے اور ہر چیز کا محافظ اور نگہبان ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کا ارادہ اٹل ہے، اور وہ جس کا وہ ارادہ کر لے اس کو ضرور کر گزرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر شے سے بلند و برتر ہے، اور وہی سب سے عظیم و بالا ہے، کبریائی اور بڑائی اسی کو ہے۔ محترم سامعین، یہ تو تھی آیت الکرسی کی مختصر تشریح۔ اب ہم آیت الکرسی کے حوالے سے جو اس کی فضیلتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حافظ سیوطی بیان فرماتے ہیں کہ امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام حاکم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے امتحان سوال کیا، امتحاناً، کہ کیا اللہ کی کتاب میں کون سی آیت ایسی ہے جو سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا
اے ابو المنذر تم کو یہ علم مبارک ہو۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں، امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے مستند روایتوں سے ایک بات روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پوری آیت مبارکہ پڑھی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ بات موجود ہے، نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ امام نسائی از حضرت ابو امامہ سنن کبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 30۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بھی بے شمار ہے، اور یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ جو بھی انسان رات کو بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے جو انسان رات کو سونے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور صبح تک اس کے پاس شیطان نہیں آتا۔ الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے حوالے سے بے شمار احکامات اور فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور جو انسان بھی آیت الکرسی کا ورد کرتا رہتا ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اس کو تمام بری آفات سے، تمام بری باتوں سے بچنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو مذہب ہے وہ بالکل دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی، کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو خود ساری چیزیں بتا دی ہیں، صحیح غلط۔ اب انسان اگر شیطان کے راہ پر چلے گا تو وہ شیطان اس سے وہ جہنم میں لے جائے گا، اور اگر انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، شیطان ان کے دوست ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، دوستی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے۔ جب ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ سب لوگ ایمان نہیں لائے؟ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں یہ بتلایا گیا کہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ ملتی ہے، اور جن لوگوں نے شیطان سے دوستی کر رکھی تو وہ اللہ کی توفیق سے محروم رہ گئے، اور شیطان نے انہیں کفر کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ یہاں پہ ولی کا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مددگار اور محب اور کارساز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے، کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو تو ایمان کی وجہ سے پہلے ہی نور میں جو ہے وہ داخل کر چکا ہے، نہ کہ ظلمات میں، تو پھر ان کو ظلمات سے نکالنے کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پہ ہم آپ کو دیتے ہیں، حقیقت اور مجاز۔ اگر حقیقت مراد ہو تو ایمان والوں سے مراد ہے جنہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا تو ان کو اللہ کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ مومنوں کو ان کے نفوس کی ظلمانیت سے آداب شریعت کی طرف نکالتا ہے، اور اللہ ان کو توکل، معرفت اور محبت الہی کی راہ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست جو ہیں وہ طاغوت ہیں، شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ محترم سامعین، طاغوت کا یہاں پہ اگر ہم معنی بیان کریں تو طغیان سے ہے، اور طغیان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حد سے جو ہے وہ آگے بڑھ جانا۔
یہ لفظ اصل میں ملکوت کی طرح مصدر ہے، اور اس میں اگر ہم بات کریں تو تا جو ہے وہ زائدہ ہے۔ طاغوت سے مراد بت بھی ہیں، شیطان بھی ہیں، اور طاغوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 4 ہیں۔ ابلیس لعنہ اللہ، وہ شخص جو اپنی عبادت کیے جانے پر راضی ہو، وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دے، جو شخص وحی الہی کے بغیر علم غیب کا مدعی ہو۔ یہاں پہ آج کی ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما، اے اللہ میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ میری والدہ کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، اے اللہ میری والدہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ میری والدہ پر اپنے خصوصی رحم و کرم نازل فرما، اور اے اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میرے والد صاحب کو بھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم فرما، انہیں تمام مصیبتوں، اذیتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرما، اور انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔